اچھا رضوان رضی صاحب، ایک جیسے بھی انہوں نے کہا نا کہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اور وہاں پر بھی غلطی کی گنجائش موجود ہوتی ہے اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے بھی بات کریں. کسی ایک لیکن وہ 0.1% ہوتی ہے. 0.1%. چلے میں 0.1% کو بھی اگر تھوڑا سا ایک بیس بنا لوں نا رضوان رضی صاحب، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ادارہ غلط رپورٹنگ کرے گا یا بیشتر ادارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط رپورٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ جو حقائق حکومت دے رہی ہے، پھر چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو یا وفاقی حکومت ہو، اور جو فگرز پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے ہیں، ایک بڑا ڈفرنس ہے دونوں کے درمیان. تھوڑا سا انٹرنیشنل میڈیا پہ رہی ہے، کیونکہ میں نے بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ لیے کام کیا ہے، رائٹر سے لے کے یو پی آئی تک، اس کے لیے اور بہت ساری ٹریننگ ورک شاپس میں بھی اٹینڈ کی ہے. ان کے میڈیا کی ذمہ داری کا حال تو یہ ہے نا کہ ڈیوڈ روز کا ایشو تو ہم نہیں بھولے، معافی بھی مانگی، عدالت کے اندر جرمانہ بھی ادا کیا اور معافی پبلش بھی کی. اس لیے میرا مطلب ہے وہ 1% کو تو آپ لے آئیے نا، جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ عدالت میں اب بھاگنے کا کوئی اور رستہ نہیں ہے تو وہ معافی مانگ لیتے ہیں، کوئی ایسا حرج نہیں ہے. آج پاکستان نے بی بی سی اردو کے خلاف بھی حکومت پاکستان نے کمپلینٹ لانچ کیا، پروٹیسٹ لانچ نہیں کیا، کمپلینٹ لانچ کیا. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیے اس کی طرف. دیکھیے کسی زمانے میں جب ہم سٹرنگر ہوتے تھے اس وقت پاکستان میں بیشتر عالمی میڈیا ہاؤسز کے نمائندے گورے یا گوریاں ہوتی تھیں، اور کنٹینٹ جب وہ کرتے تھے اس کو سکروٹنائز تو لگ پتے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ کو 4 سے لے کے 8 کالیں، اور اس وقت جب کہ موبائل بھی نہیں ہوتا تھا وہ وصول کر کے اور فیکٹس کو کلیریفائی کرنا پڑتا تھا، چیزیں اس کو فیکس کر کے سمجھانا پڑتی تھی کہ بھائی ایسا صورتحال ہے. لیکن جب سے یہ مختلف چینلز کے اردو ورژن آئے ہیں تو میں بڑی معذرت کے ساتھ دست بست عرض کر رہا ہوں، صحافت کا وہ معیار پاکستان میں اردو کے ان کی ویب سائٹ پہ نظر نہیں آتا جو جب ہم انگریزی کے لیے رپورٹ کیا کرتے تھے تو آیا کرتا تھا. ایون ریڈیو کے لیے بھی جب ان کے رپورٹ کیا ہے میں نے تو تب بھی جو معیار ہوتا تھا وہ اس وقت ان کی آن لائن جرنلزم کے اندر نظر نہیں آتا. یہ میری ذاتی رائے ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب کابل کا فال ہوا اور ابھی ریسنٹلی اگست کے اندر اور وہاں سے بھاگے تو چلے کابل کے اندر تو آپ کو سمجھ آتی تھی کہ جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس تھے انہوں نے اپنے بیوروز کیے بند اور سٹرنگر کو کہا کہ بھائی آپ یہاں پہ آل ان آل ہیں، اور وہ وہاں سے بھاگے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اسی وقت پاکستان میں بھی میڈیا ہاؤسز، انٹرنیشنل میڈیا کے آؤٹ لیٹس بیشتر جو تھے ان میں سے گورے اور گوریاں غائب ہو گئے. یہاں پہ یا تو سٹرنگر شپ سے کام چلایا جاتا ہے یا ایک لوکل رپورٹر رکھا ہوا ہے. لیکن بات پوری ہوئے گی. آپ نے میری پہلی بات بھی کاٹی تھی، یہ تو بات پوری ہوئی. میری بات سن لیجئے، اگلا فکرہ آ جائے گا، آپ کو سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن جب یہ ریجن تو کور کرنا ہے نا انہوں نے، ان سب کے آفسز جو ہیں وہ نئی دلی میں قائم ہوئے. میں جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں جو پرٹیکسٹ بیان ہوتا ہے وہ نئی دلی کا پرٹیکسٹ بیان ہو رہا ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی پنٹو بیٹھ کے چنٹو بیٹھ کے ان حقائق کی پہلی سکیننگ کرتا ہے اور گورے کی باری بعد میں آتی ہے. چلیں وقت کی چونکہ کمی ہے، میں چاہتی ہوں ذرا کاظمی صاحب کو ذرا ہم تھوڑا سا زیادہ ٹائم دیں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. کاظمی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ایک پرسپیکٹیو آیا رانا مبشر صاحب کا، ایک پرسپیکٹیو آیا رضوان رضی صاحب کا، اور رضوان رضی صاحب نے بتایا کہ بی بی سی اردو کو مطلب کوشچننگ بھی کر دی گئی ہے. لیکن صرف کیا بی بی سی اردو یا پھر وائس آف امریکہ، دی گارڈین، فاکس نیوز، دیگر اداروں کے خلاف بھی حکومت پاکستان کوئی نہ کوئی ایکشن لے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اسلام آباد جانا ہے اور رانا مبشر صاحب اگر مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے نا میری طرف کھانا کھا کے جانا ہے، اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ میری کھانے کے لیے اشتہا بڑھے گی. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو اسپیشل قسم کی نا دریا سواں کی مچھی کھلاؤں گا تو اشتہا کا رخ کوئی اور ہو جائے گا. لیکن ابھی رانا صاحب مجھے لے کے نہیں گئے اس جگہ کے اوپر جہاں پہ انہوں نے مجھے کھانا کھلانا ہے یا مچھی کھلانی ہے. یہ جو سینٹیمنٹس ہیں نا یہ جسٹ وہ والے ہیں، پہلے والے. مچھی بھی کھوا دا گا، میں روٹی بھی کھوا دا گا، تسی آن والے بڑھو. یہ وہ پہلے کی بات ہے. ابھی نہ تو مجھے کوئی رانا صاحب لے کے گئے اپنی گاڑی میں بٹھا کے، یا انہوں نے مجھے کوئی پن کوڈ بھیجا کہ یہاں پہ پہنچ جاؤ مچھی تیار ہو رہی ہے. دیکھیے یہ سینٹیمنٹ کا اظہار ہے، جذبات کا اظہار ہے. اس سے کوئی عملی معیشت
मुंसलिक नहीं है, ठीक है। ना ही दुनिया के किसी मुल्क के अंदर, किसी इकोनॉमी के अंदर स्टॉक मार्केट को इंडिकेटर समझा जाता है। ठीक। लेकिन जो भी हुकूमत होती है या जो भी अपोजिशन होती है, वो इसे एक इशू बनाती है। हुकूमत कहती है कि देखिए हमारे आने से लोगों ने हम पे एतमाद किया। नहीं, हम पे नहीं, लोगों के सरमायाकारी की तरफ रुझान बढ़ा है, अच्छा। जिसके नतीजे में स्टॉक मार्केट ऊपर गई है। ठीक है। और स्टॉक मार्केट, इसलिए हम कामयाब पॉलिसी चला रहे हैं, हुकूमत इसको यूं लेना चाहती है। हाँ। अब देखिए बात यह है कि इसने कभी भी आम आदमी के लिए ट्रांसलेट नहीं होना कि अच्छा। इससे कोई महंगाई, स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से महंगाई कम नहीं होगी। ये आप मुझसे जहां पे कहते हैं, मैं इस पेंसिल से लिख देता हूं, स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा नहीं होगी। स्टॉक मार्केट के साथ बराह रास्त या बिल वास्ता इस वक्त 5 लाख से लेके 6 लाख लोग मुंसलिक हैं बस। यानी पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में 6 लाख से जायद लोग इस मार्केट के साथ बिल वास्ता या बराह रास्त मुंसलिक हैं। ठीक है। हो सकता है उनकी जिंदगियों में कोई बेहतरी आ जाए, ठीक। लेकिन मैस की जिंदगी के अंदर कोई बेहतरी नहीं नहीं होगी। आती। ठीक है।